قطر میں نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر پاکستانی جو ہیں وہ یا تو جیش میں، آرمی میں، یا پولیس میں، یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں، اور ماشاءاللہ سے جس رینک پہ آتے ہیں اس رینک پہ ریٹائر ہوتے ہیں. سپائی بھرتی ہوتا ہے تو 25 سال بعد سپائی ریٹائر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی ترقی نہیں ہوتی. تنخواہ تھوڑی بہت طرح چلے آپ کو اچھی مل جاتی ہے، لیکن آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سپائی بھرتے ہوئے آپ کے دو ایم ہوتے ہیں زندگی میں. یہاں پہ ایک، آپ فلیٹ لیتے ہیں کرائے پہ، بچوں کو ساتھ رکھتے ہیں، ایٹ دی اینڈ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ تو آپ جو میرے ملک کے اندر ایک غریب سپائی، اور قطر کے اندر آپ 4-5 لاکھ روپیہ مہینہ لینے والے سپائی میں کوئی فرق نہیں تھا، کیونکہ آپ جب ریٹائر ہوئے آپ کے پاس بھی کچھ نہیں اور اس کے پاس بھی کچھ نہیں. فار ایگزامپل، سو آپ پھر کیوں یہ جلاوٹ نہیں کاٹ رہے ہیں؟ آپ پھر کیوں ملک سے دور ہیں؟ آپ پھر کیوں اپنے باپ کے جنازے پہ نہیں جا سکتے؟ آپ کیوں اپنی ماں کی عیادت نہیں کر سکتے؟ آپ کیوں پھر بہن بھائیوں سے دور ہیں؟ آپ کیوں پھر اتنی سخت زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیا صرف آپ نے بس گزار لی زندگی چلے گی؟ آپ ایسٹ نہیں بنا پاتے. میرے بھائیوں، ایسٹ پہ توجہ دو. جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ ایسٹس بناؤ. پاکستان میں ایسٹ نہیں بناؤ گے، کسی بھی ٹائم لات پڑنی ہے، اور ایسا لات پڑنی ہے کہ یہ ملکوں کو کوئی نہیں پتا تھا. دیکھیں کس کو پتا تھا ایک دن جناب سعودی اور قطر کا بارڈر بند ہو گیا؟ ہوا. آپ نے دیکھا سعودی عرب میں پالیسی چینج ہوئی، کیا ہوا؟ یہ ملکوں کا کوئی نہیں پتا تھا. پاکستان اور قطر کے فارم حالات خراب ہو جائیں، آپ کا کیا بنے گا؟ آپ تو سپاہی ہو، آپ گھر آ جاؤ گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ عزت سے ماشاءاللہ یہاں کام کر رہے ہیں، بڑا سکون ہے، ٹینشن کوئی نہیں ہے. آپ یہاں پہ کام کریں، اس سے اختلاف نہیں، لیکن آپ پاکستان میں اپنی بیسٹ پراپرٹیز بنائیں. آپ پاکستان کے اندر اپنی اچھی پراپرٹیز بنائیں. آپ وہاں پہ کمرشل پلاٹس لیں، آپ وہاں پہ فلیٹس لیں، آپ دکانیں لیں، آپ اچھی سوسائٹیوں میں ہم سے پلاٹ لیں، تاکہ کل جب آپ کا بچہ 25 سال کا ہو جائے گا، جب آپ نے اس کی شادی کرنی ہو، آپ کو پتا ہو کہ میں نے پاکستان اس کو بھیجنا ہے، تو میرے پاس وہاں پہ ایک سیکیور سی جگہ ہو. آپ کو کب یاد آتا ہے؟ 24ویں سال میں یاد آتا ہے کہ میرا تو سال رہ گیا، اب میں پاکستان جاؤں گا، کیا کروں گا. اور آپ کو 24ویں سال میں یاد آتا ہے کہ آپ کا بچہ جو یونیورسٹی جا رہا ہے وہ قطر میں آپ اسے سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ غریب ہیں، کیونکہ یہاں پہ یونیورسٹی سپورٹ کرنا بڑا مشکل ہے. پھر آپ پاکستان میں یا چائنا میں یا آذربائیجان یا کہیں نہ کہیں اس کا داخلے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس لیے آپ کی ضرورت ہے، پاکستان آپ کی ضرورت ہے. اور آپ اپنے ملک کے اندر پراپرٹیاں لیں. یہ ہے کہ ہزاروں لوگ کے ساتھ فراڈ ہوا، لیکن آپ اچھے گروپس کے ساتھ اٹیچ ہوں، وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. اللہ کے فضل و کرم سے 30,000 سے زائد کسٹمر پوری دنیا سے پراپرٹی نامہ سے پراپرٹی خرید چکے ہیں. میں قطر آیا ورلڈ کپ دیکھنے، پورا قطر مجھے لوگوں نے گھمایا. میں نے ایک ٹائم کی روٹی اپنی جیب سے نہیں کھائی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کو جو انویسٹمنٹ کرائی، لوگوں کو فائدہ ہوا. ہم نے کمرشل دیے، لوگوں کو فائدہ ہوا. ہم نے کسی کا پیسہ نہیں کھایا. آپ نے میرے ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی دیکھیں گے کہ یہاں کے اوورسیز پاکستانیوں نے، جب میں نے ان سے ملا تو انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا. سو یہ پراپرٹی نامہ، یہ ٹک ٹاک یا یوٹیوب کا نام نہیں ہے، یہ ہزاروں لوگ کا اعتماد ہے. موبائل تو جس کے پاس ہے یوٹیوب بنا سکتا ہے. It's not about the YouTube and TikTok and Facebook یا ویڈیوز. It is about the experience of real estate industry. 4 سال کے اندر پاکستان کے اندر جس طریقے سے ہم نے کام کیا اللہ کے فضل و کرم سے، بڑے بڑے کھڑپین جو ہیں وہ اس ٹائم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیوں آگے چلے گئے. اسی لیے کہ ہم لوگوں کے لیے درد رکھتے ہیں دل میں کہ یار ان کا فائدہ ہو. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو آپ اپنا فائدہ رکھیں. دیکھیں آپ کے پاس پیسہ، آپ کہیں بھی چل جاؤ گے، لیکن ریئل آپ اصل جو ایسٹ ہے وہ پراپرٹی ہے. پراپرٹیوں میں پیسہ لگائیں، پراپرٹیز خریدیں، اچھی اچھی پراپرٹی خریدیں، کیونکہ آج 1 کروڑ کی تو 10 سال بعد 10 کروڑ کی ہوگی. سمجھ آ گئی میری بات؟ واحد ملک ہے پاکستان جس کے اندر پراپرٹی کی ویلیو اوپر جا رہی ہے. قطر میں آپ فلیٹ لو، فلیٹ کی ویلیو کم، رینٹ زیادہ ہے، ویلیو کم ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے دوسرا آپ خرید بھی نہیں سکتے. آپ کی ویلیو نہیں ہے، آپ کا لیول نہیں ہے، کسی کا لیول نہیں ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہے آپ کو. سمجھ آ گئی نا؟ وہ سپاہی بھرتی، سپاہی گئے، ان کا بچہ آتا ہے وہ سپاہی سے کرنل، میجر، جنرل بن جاتا ہے. ادھر آپ سپاہی بھرتی ہوں گے، سپاہی ریٹائر ہوں گے. تو وائی ناٹ کہ آپ پاکستان کے اندر اپنی پراپرٹیز بنائیں اور اپنے سیف مقام بنائیں. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چینل سبسکرائب کریں، مجھے دیکھتے رہیں. پراپرٹی نامہ ٹیم سے رابطہ کریں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں. تھینک یو.